ہے کہ میں نے یہ جو کچھ لائنیں آپ کی بارگاہ میں ابھی پیش کی ہیں تو آپ فرماتے ہیں، علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ واقع کربلا بیان نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ان کی شان کے لائق نہیں ہوتی، کچھ ایسی ہیں جو دراصل موجود نہیں، وہ بعد میں کچھ لوگوں نے گھڑی ہیں۔ آپ صرف یہی بیان کریں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کو بچانے کے لیے کربلا میں گئے، اپنے 72 ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے، لیکن شہید ہو کر بھی نیزوں پہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ اور آپ نے شہید ہو کر بھی آپ نے، اب یہ دیکھیں نا، ظاہری طور پر آپ جب اپنے بچوں کو سمجھائیں تو انہیں ساتھ یہ بتائیں کہ بیٹا ظاہری طور پر تو یزید کو یہ لگا کہ میں جیت گیا ہوں، کیونکہ امام حسین اس کے خلاف نکلے تھے تو اس نے سب کو شہید کروا دیا۔ اسے تو یہ لگا کہ میں جیت گیا ہوں، لیکن اس کی یہ جیت کیسی تھی کہ صرف اور صرف 3 سال کا عرصہ وہ جو ہے وہ اپنے گناہوں میں مست رہا، لیکن اس 3 سالوں میں بھی جو اسے دیکھتا یہی کہتا کہ تو ظالم ہے، تو نے سرکار کے نواسے کو شہید کیا، ناحق شہید کیا ہے، وہ حق پر تھے اور تو ظالم اور غاصب ہے۔ جب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یزید نے حضرت امام حسین کو شہید کر دیا تو لوگ اس سے اتنی نفرت کرنے لگے۔ آج جڑے یزید دے بھرا بنتے ہیں نا، جڑے یزید دے حامی نے، وہ جدوں یزید دی شان بیان کرتے ہیں نا تو یہ جملہ کہتے ہیں جی جدوں حضرت امام حسین دا سارا لے کے یزید دے سامنے لے کے گئے تو انہیں اظہار افسوس کیتا کہ ماڑا ہویا ہے، تو وہ جو اس نے اظہار افسوس کیا تھا نا، اسے پتہ چل گیا تھا کہ لوگ میرے بارے میں اب کیا کہہ رہے ہیں، تو لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے اس نے کہا کہ یہ غلط ہوا ہے، حالانکہ سب کچھ اس کے حکم پہ ہوا تھا۔ اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ یزید ہی سارا قصوروار ہے۔ جو کچھ لوگ اس کے حامی بھی ہیں، کہتے ہیں اس کا کوئی قصور نہیں، اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا، جو عبید اللہ ابن زیاد تھا اس نے اپنی طرف سے کر دیا، حالانکہ ایسا نہیں، سارا کچھ اس کی مرضی سے ہوا، وہ قصوروار ہے اور لعنتوں کا حقدار بنا خود حضرت امام حسین کو شہید کروا کے، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوا تھا، سارا کچھ اس نے خود کیا تھا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں نا، جب کربلا میں امام حسین کو شہید کیا گیا تو وہاں سے سر لے کر جب شام گئے تو اس پہ کافی ٹائم لگا، مہینے لگے تھے، 1-2 دن نہیں لگا تھا، تو اتنے میں سارے جو ہے وہ سلطنت تک خبر پھیل چکی تھی کہ یزید نے حضرت امام حسین کو شہید کر دیا ہے۔ تو یہ خبر سن کر شام کے لوگ جن کے شہر میں رہتا تھا اس سے وہ نفرت کرنے لگے سارے یزید سے، تو اس وقت اسے پتا تھا باہر ماحول کیا ہے، اس لیے اس نے یہ جو کیا تھا نا ایک وکھاڑا کہ مجھے بڑا افسوس ہوا، اسی لیے جب حضرت امام زین العابدین نے وہاں پہنچ کے کہا آج جمعہ مجھے پڑھانے دو تو اس نے اجازت دے دی کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا اہل بیت ہے، محب ہے۔ یہ کچھ اس کی شیطانیت والی باتیں تھی ظاہری طور پر سیاست کرنے والی، کہ لوگ کہیں کہ یزید بے قصور ہے، حالانکہ قصوروار ہے، وہ بے قصور نہیں ہے۔ جو بے قصور، جو اس کو بے قصور کہتے ہیں، میں نے ان کے بارے میں ایک شعر بڑا خوبصورت پڑھا تھا اگلے دن بھی کہ بغض تو پاویں مزید رکھ لے، کشت سیداں دی دید رکھ لے، یزید تینوں جے این نہیں پیارا ہے پھر پیو دا نام ہی یزید رکھ لے۔ یزید کا نام بھی اب کوئی خوشی سے نہیں لیتا۔ آپ توجہ فرمائیے گا، آپ اپنے گاؤں میں دیکھیں کتنا بھی برا بندہ ہے، کتنا بھی برا ہے، سب لوگوں کو تنگ کرتا ہے، کبھی بھی وہ اپنے آپ کو یزید نہیں کہلوانا پسند کرتا ہے نہیں کرتا۔ یزید کا نام بھی گالی کی طرح اب استعمال ہوتا ہے، لوگ کو اگر کسی کو یزید کہا جائے اسے لگ آگ جاتی ہے کہ تو نے مجھے یزید کیوں کہا۔ یزید کا نام ایسا بن چکا ہے کہ کوئی اب خوشی سے ہو، کتنا لوگوں کا حق کھانے والا ہو، کتنا بھی ظالم اور غاصب ہو، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا میں یزید ہوں یا میں یزید کے نقش قدم پر ہوں، جبکہ دنیا آج بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے وظیفے کرتی ہے۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اور ایک اور بڑی